السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ خوبصورت عورت اور نوجوان لڑکے کا ایمان افروز واقعہ۔ وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھے، اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر اتفاق ڈالے۔ لیکن وہ نوجوان اپنی ہی مستی میں مگن سر جھکائے کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روزانہ ایک مخصوص وقت پر گلی سے گزرتا، اور کبھی بھی اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو بھی اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے بڑی حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی تھی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور پاش پاش کر سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اگلے ہی دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔
اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان نے فوراً اس کے گھر سے نکلنا ہی عفیت سمجھا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس اپنے مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعہ ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی، اور یہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے اور ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ Thank you.